الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسف القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام معزز عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معزز طالبات کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی برکت سے یہ بہاریں لگائی ہیں۔ ایک وقت یہاں پہ ایسا تھا کہ کافی عرصہ پہلے میں نے بھی کچھ عرصہ یہاں پہ جمعے پڑھائے ہیں، تو ایسے لگتا تھا کہ یہاں شاید ہی کوئی آئے گا۔ بہت ہی مشکل تھا آس پاس کی آبادی دیکھ کر، لیکن جہاں قرآن آ جاتا ہے وہاں بہاریں آ جاتی ہیں۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، چاہے جنگل کے اندر بیٹھ جائیں، قرآن مجید کو اللہ پاک نے ایسا مقناطیس بنایا ہے جو ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زندگیوں میں برکت دے۔ ہمارے بھائی مفتی محمد اسامہ صاحب، ان کے والد گرامی مولانا عبدالرؤوف صاحب، ان کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں۔ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھانا، محنت کرنا بڑا ہی مشکل ہے آج کے دور کے اندر، لیکن اللہ پاک جس سے کام لے لے، دین کا کام، قرآن کی محنت کا کام اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس قدر اخلاص پایا جائے گا اس قدر بہاریں نظر آئیں گی۔ ابھی میں آیا تو میں دیکھ کر میرے دل خوش ہو گیا۔ دیکھیں کہ الحمدللہ کیسے اتنے لوگ اور تراویح پڑھ رہے ہیں اور اتنا مجمع، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کا تعاون ہے، آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی شفقتیں ہیں۔ گھر آباد ہوتے ہیں مکینوں سے، لوگ آتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو انسان اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ صفت رکھی ہے کہ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو مسجدیں آباد کرنے والے، اللہ پر اور اس کے رسول پر، آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی صفتیں بیان کی ہیں، تعریفیں بیان کی ہیں۔ آج مسجد کے اندر بیٹھنا، اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر، اس فتنہ فساد کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے، بڑا ہی پسند ہے۔ قرآن مجید لا ریب کتاب ہے،
لا ریب کہتے ہیں جس میں کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ اللہ نے قرآن مجید ایسی کتاب ہمیں دی ہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے۔ 9 سال 10 سال کا بچہ ہوتا ہے اور اس کے سینے میں قرآن مجید سما جاتا ہے۔ کتابیں تو اور بھی آئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، شاید ہی کوئی حافظ ہوں گے، نبی حافظ ہوا کرتے تھے۔ آج قرآن کے حافظ ہر محلے میں، ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں سینکڑوں حافظ آپ کو ملیں گے۔ پورے پاکستان میں اس وقت جو وفاق المدارس کے تحت ہر سال تقریباً 80-90 ہزار کی تعداد کے اندر حفاظ کرام صرف امتحان دیتے ہیں پورے پاکستان میں، اور پھر حفاظ کرام کی تعداد دیکھیں کہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر ہوں گے۔ پہلے یوں ہوتا تھا کہ حافظ ڈھونڈتے تھے، مسجدیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، اب مسجدیں کم ہیں، حافظ زیادہ ہیں۔ یہ تو اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید لا ریب کتاب بنائی ہے، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں، ہمارے سینوں کو اللہ نے چنا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے چنی گئی ہے۔ غیر مسلم کوئی بھی کسی اور مذہب کا ہے، قرآن مجید کو نہ ہاتھ لگا سکتا ہے نہ چوم سکتا ہے، اور مسلمان قرآن والا، ایمان والا اس کو دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے دلوں کو منور کرتا ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جتنا پڑھتے جائیں کبھی بھی دل نہیں بھرتا۔ انسان کہتا ہے کہ اور پڑھوں، دل نہیں بھرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں قرآن مجید رات کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ عتبہ، عتیبہ، شیبہ بڑے بڑے کافر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آ کر قرآن مجید سنا کرتے تھے، چھپ کر سنا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی ایسی لذت تھی کہ کافر بھی نہ ٹک سکا۔ وہ سوچتے کہ ہم اللہ کے نبی کا قرآن سنتے ہیں اور دن میں ہم آپس کے اندر بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں، ان کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور رات کو ان کا قرآن سنتے ہیں۔ ان کو بڑا عجیب لگا تینوں کو کہ ہم اب نہیں آئیں گے، قرآن نہیں سنیں گے۔ جیسے ہی رات ہوئی، قرآن تو ایک مقناطیس ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رات جیسے ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ نہیں آئے گا، اس نے کہا وہ نہیں آئے گا، اس نے کہا وہ بھی نہیں آئے گا، میں تو چلا جاؤں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلاوت شروع فرمائی تو پھر اسی طرح وہی تینوں پھر اکٹھے ہو گئے، قرآن مجید سن رہے ہیں اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ آج قرآن کی لذتیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج کس چیز کی لذت ہے؟ یہ موبائل کی لذت ہے، ڈائجسٹ کی لذت ہے، اخبار کی لذت ہے۔ اخبار نہ آئے تو کھانا اچھا نہیں لگتا، کہانی نہ پڑھی تو نیند نہیں آتی، موبائل جب تک نہ دیکھ لیں تو رات کو نیند نہیں آتی۔ قرآن کی لذت جس کو حاصل ہو جائے، ہمارے قاری صاحب ہیں، اس دن ملاقات ہوئی اسی رمضان کے اندر، بھائی وہ بتا رہے تھے کہ 10 دن کے اندر میرا قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے، تاکہ 10 دن کے اندر پڑھ لیتا ہوں۔ اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک جیسے شروع ہوتا تھا آخری رمضان تک 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ 30 قرآن مجید رات کو اور 30 قرآن مجید دن کے اندر، 60 یہ ہو گئے۔ ایک قرآن مجید وہ تراویح کے اندر ختم ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قرآن مجید کی تلاوت میں ہے۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، ایک رکعت میں 6.25 پارے پڑھ لیے۔ صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے پاؤں، ہم کھڑے ہوتے اب رکوع ہوتا ہے، ایک رکعت میں 6.25 پارے ختم کر لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شوق تھا اور یہ محبت تھی اور یہ نماز تھی اور یہ قرآن کا معجزہ تھا۔
اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر قرآن مجید اللہ پاک نے نازل کیا. انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین. اللہ کا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جبریل امین پر نازل ہوئی. علی قلبک لتکون من المنذرین. سینہ کون سا ہے؟ جو کائنات کا سب سے مبارک سینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پاک سینے پر اللہ نے یہ قرآن مجید نازل کیا. آج دیکھ لیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو پڑھ کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. لیکن آج افسوس ہے کہ آج قرآن مجید کو ہم نے طاق کی زینت بنا لیا. گھروں میں رکھتے ہیں جی قرآن مجید رکھا ہوا ہے، برکت کی کتاب ہے، اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، رکھتے ہیں، برکت ہے. جی ٹھیک ہے، قرآن مجید برکت کی کتاب ہے، لیکن برکتیں صرف چومنے سے نہیں آتی، برکتیں قرآن کی تلاوت سے آتی ہیں. دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے، دلوں کی ٹھنڈک اللہ کے قرآن کی تلاوت سے ہے. قرآن مجید جو قبر کو معطر کرنے والا ہے، منور کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری رات قرآن پڑھتے تھے، جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا. کیا ضرورت تھی؟ جن کے اوپر قرآن مجید اترا، قرآن مجید کی محبت. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ ابی ابن کعب مجھے قرآن مجید سناؤ. کہا جی آپ پر قرآن مجید نازل ہوا اللہ کے رسول، آپ مجھے کہہ رہے ہیں قرآن مجید مجھے سناؤ. کہا جی اللہ نے فرمایا ہے کہ ابی ابن کعب سے قرآن مجید سنو. کہا جی اللہ نے فرمایا میرے بارے میں؟ جی اللہ نے فرمایا کہ ابی ابن کعب سے قرآن مجید سنو. قاری القرآن ہیں، ابی ابن کعب پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید سن رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. میرے محترم بھائی دوستو، صحابہ کا بھی یہی حال تھا. بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو ایک رات میں 10 پارے کھڑے ہو کر پڑھ لیتے تھے. اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں، بلکہ زندہ ہیں ایسے لوگ. ہمارے استاد ہیں موسیٰ خیل کے، اچانک مجھے یاد آ گئے، لاہور کے اندر مدرسہ ہے، مدرسہ احیاء العلوم، اس وقت بھی وہ زندہ ہیں. قاری صاحب، قاری عبدالقیوم نیازی صاحب، میں نے ان کے پاس مشکات شریف پڑھی ہے. وہ خود بتاتے ہیں کہ جی میں جب دورہ حدیث سے فارغ ہوا تو پورا مہینہ تھا شعبان کا، آگے رمضان آنے والا تھا اور میں نے حفظ نہیں کیا ہوا تھا. کہا جی میں نے ابا جی سے کہا کہ ابا جی اس سال میں قرآن مجید سناؤں گا. ابا جی نے فرمایا کہ خیر تو ہے، دماغ ٹھیک ہے، آپ نے حفظ ہی نہیں کیا. کہا جی ابا جی پورا مہینہ ہے، میں سارا دن بیٹھ کے یاد کروں گا اور رات کو تراویح میں سناؤں گا. وہ خود بتاتے ہیں کہ 30 دنوں میں نے قرآن مجید یاد کر لیا اور 30 دنوں کے اندر اگلے رمضان شریف کے اندر پورا قرآن مجید سنا لیا. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے، ایک راتوں میں اتنا پڑھ لیتے ہیں، یہ سارے جھوٹ ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. پروپیگنڈے کرنے والے آج بھی لوگ موجود ہیں، اور جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، دن رات ختم کرنے والے ہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی قدر بتلائی ہے، ان سے پوچھیں کہ وقت کی قدر کیا ہوتی ہے. آج ہم نے تو وقت بازاروں میں ضائع کر دیا، سو کے ضائع کر دیا، بازاروں میں اور دکانوں پہ، فیکٹریوں پہ، اپنے کاروباروں میں، اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے سارا دن ساری رات ہم نے تو وقت ضائع کر دیا. ہمیں کیا پتہ ہے کہ وقت کی قدر کیا چیز ہوتی ہے، وقت کی قدر کیا ہے، وقت کی برکت کیا چیز ہے، ہمیں کیا پتہ ہے. میرے محترم بھائی دوستو، قرآن مجید تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کی برکت سے اسلام لے کر آئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد بیت اللہ کے اندر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے اور دور کھڑے ہیں، اور دل کے اندر بات ہوئی. کیا بات آئی کہ یہ
یہ تو اللہ کے نبی تو یہ تو ساحر ہیں، کاہن ہیں. تو ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تلاوت فرما رہے ہیں ولا بقول کاہن. یہ بھائی یہ کتاب تو کسی کاہن کی ساحر کی نہیں ہے. پھر کہا کہ یہ تو ساحر اور کیا نام ہے جادوگر کا کلام ہے، قول ہے. وما بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ آیات نبی علیہ السلام ادھر سے ان کے دل کے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے ہیں. جو بات وہ کرتے وہی جواب اللہ کے نبی نماز کے اندر دے رہے ہیں. یہ پہلا جھٹکا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر. اور پھر کیا ہوا؟ رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں یا اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام، ابو جہل کا نام ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا اللہ اسلام کی دولت سے نواز دے. دعا فرما رہے ہیں. اللہ نے دعا قبول کرنی تھی. اگلے دن حضرت عمر تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے چل پڑے. راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، کہا جی کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں. کہا جی اپنے بہن کا حال تو لے لو، وہ تو مسلمان ہو گئی، اور بہنوئی کا حال احوال لے لو. اچھا ان کے گھر جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی ناپاک بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کر کے آئیے. تھپڑ مارا، مجھے دکھاؤ. کہا جی ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے. کہا جی پھر یہ کیا ہے؟ مجھے پڑھ کے سناؤ. تو کیا پڑھا؟ قرآن مجید پڑھا، سورۃ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. 1 رکوع 1.5 رکوع پڑھا. اور وہی عمر ہیں، عمر بن خطاب ہیں، اور منٹوں سیکنڈوں کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. غسل کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو گئے. عمر آ گیا قرآن کی برکت سے. ایسے صحابہ ایمان لے کر آئے. طفیل بن عمرو دوسی جو غیر مسلم ہیں، غیر مذہب والے ہیں، یہودی، بیت اللہ کے اندر آئے تو کیا کہا؟ خیال کرنا یہاں پہ ایک آدمی ہے، ان کی بات کو نہ سننا، ان کے قرآن کو نہ سننا، خیال کرنا، اپنے کانوں کے اندر روئیاں ڈال دینا. تو طفیل بن عمرو دوسی وہاں سے آئے کانوں میں روئیاں ڈال کر، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے ہیں اور کانوں میں سے روئیوں کو نکال دیا. اللہ کے نبی کا قرآن سن رہے ہیں. کہا جی میرا دل ہے، میرے اختیار میں ہے، چاہے میں اس کو قبول کروں یا نہ کروں، میرے اختیار کے اندر ہے. وہی اللہ کا قرآن سنا اور اللہ پاک نے کیا کیا؟ ہدایت عطا فرما دی اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، اسلام کے اندر داخل ہو گئے. قرآن مجید ایسا معجزہ ہے، دلوں کو ہلا دینے والی کتاب ہے، دلوں کو پلٹنے والی کتاب ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج باطل نے کتنی محنت کی ہے، قرآن مجید کو بدلنے کی محنت کی ہے. اس وقت تو قادیانی جو ہے غیر مسلم ہے، سب سے بڑا کافر اس وقت قادیانی ہے، جنہوں نے آج اپنی اس محنت سے قرآن مجید کا ایسا ترجمے کیے ہیں اور نیٹ کے اندر لگا دیے ہیں. اور بہت سے کمزور لوگ ایمان ان کے ترجمے کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ رہے ہیں اور اپنے عقائد کو اور اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں. ان چیزوں سے بچیں، خدا را بچیں ان چیزوں سے. علماء سے تحقیق کریں ہمیں کون سا ترجمہ پڑھنا چاہیے، کس کو فالو کرنا چاہیے. ایک بہت بڑا جو انجینئر مرزا، ایک وہ مرزا اور ایک یہ مرزا، دونوں بھائی آ گئے. اس مرزے نے کیا کیا کہ اس نے تو قادیانیت کو بالکل واضح کر دیا. آج کیا ہوا کہ جوان نسل بستر کے اندر لیٹ کے قرآن یہ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. آج کی رپورٹ تھی، ایک دوست نے بتایا کہ کنیا کے اندر، کنیا جیسا علاقہ، وہاں 15 سے 20 ایسے نوجوان تیار ہو گئے ہیں کہ جو مرزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم سے مناظرہ کرو، بات کرو ہم سے مرزے کے بارے میں. ہمارے میاں والی میں ایک ہے
उसने बताया कि हम इस वक्त 14-15 की तादाद में जा रहे हैं, मेहनत हो रही है। आज के मुसलमान, आज हम सोए हुए हैं, हमें पता ही नहीं है उलमा की कदर क्या है, उलमा क्या कह रहे हैं। हम तो अपनी दुकानों पे बैठ गए, अपने कारोबार में और अपने घरों के अंदर, अपनी मस्जिद तक अपने घरों के अंदर बैठ गए। भाइयों, बैठना नहीं है, फिक्र करनी है। आज फितना बातिल बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, इतना ज्यादा आगे आ चुका है कि आज क्या से क्या हो गया और होता जा रहा है। फितने बढ़ते जा रहे हैं, फितने काम कर रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, कुरान मजीद को पकड़ें, कुरान मजीद को फॉलो करें, पढ़ें, मेहनत करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, जिन्होंने सूरतुल बकरा जो पहले पारे में 2.5 पारे की है, पहला दूसरा फिर तीसरे पारे के आज तक 12 साल तक सिर्फ सूरतुल बकरा को सीखा है। और उनके बेटे में क्या होता है, अब्दुल्लाह इब्न उमर तआला अन्हु उनके बेटे हैं, इब्न उमर तआला अन्हु, जिन्होंने 8 साल तक सूरतुल बकरा को सीखा है। देखें, आप अलैहिस्सलाम की सोबत याफ्ता, साथ बैठने वाले और कुरान मजीद को इस कदर सीख रहे हैं। आज हमें तो इस चीज़ों के तो शौक ही ख़त्म हो गए हैं, शौक ही ख़त्म हो गए हैं। हमने तो कुरान मजीद बरकत के लिए गले में डाल लिया और बरकत के लिए दम करके पी रहे हैं। फी शिफाउल लिन्नास, कुरान मजीद को दम करें। ये हदीस के अंदर आता है, सूरतुल फातिहा, कुरान मजीद आयात शिफा, जो हदीस के अंदर आता है कि बीमारी आ जाए आयात शिफा पढ़ें। कुरान मजीद में आयात शिफा है, किताबों में लिखी हुई है। बीमारी आ जाए उसको हम पढ़ें और पानी पे दम करें, हम खुद भी पिए और बीमार को पिलाएं। अल्लाह तबारक व तआला, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह उसको सेहत अता करेगा, सेहत अता करेगा। फी शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा अल्लाह ने रखी है। कुरान मजीद शिफा है, लेकिन कुरान मजीद को पढ़ने की आदत बनाएं भाई, आदत बनाएं भाई। ये ऐसा न करें कि सिर्फ रमज़ान के साथ हमने खास कर लिया कि रमज़ान आया और कुरान मजीद के हमने ख़त्म कर लिया, एक ख़त्म कर लिया, 2 ख़त्म कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबका पढ़ना मुबारक करे। यहाँ जो कारी साहब ने पढ़ा, मुफ्ती साहब ने सुनाया, कारी साहब ने सुना, बच्चों ने सुना, पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल करे। और जिन्होंने सुना है उन पर भी रहमतें बरसी हैं, उन्होंने भी बड़ी नेकियां कमा ली हैं। वैसे भी रमज़ान का महीना तो बड़ी नेकियों का सीजन है, नेकियों का। और फिर ये जो रातें हैं, पीछे रातें गुजर गई हैं, कल की एक रात जो ताक रातों के अंदर है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 4 नबियों का अल्लाह के नबी ने जिक्र किया जिन्होंने 83 साल 4 महीने तक इबादत की। साहबा हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह, हमारी तो इतनी उम्र नहीं है, हम क्या करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत कदर नाज़िल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से एक रात बेहतर है। एक रात इबादत कर लें 1000 महीनों से बेहतर है। क्या हिसाब लगाते हैं, 84 साल की इबादत का सवाब एक रात अगर हम लगा दें इबादत के अंदर। और फिर ये जो रातें हैं, ये घड़ियां हैं, ये दिन हैं, एक एक मिनट इसका कीमती है। अगर कोई कीमती बनाने वाला हो, कीमती बनाने वाला हो, जो उसका कीमती बनेगा इंशाअल्लाह। और फिर अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करें भाई, दुआ करें। रात के जो हमारे जो इबादात हैं, जहाँ पर कुरान मजीद की तिलावत है, हमारे नवाफिल हैं और तस्बीह नमाज है 4 रकात, उसका तरीका पूछ लें, वो पढ़ें भाई। हर एक का हक है, जिंदगी में एक दफ़ा तो पढ़ना हक बनता है, नहीं तो हर रात पढ़ें, हर दिन पढ़ें, हर जुम्मे को पढ़ें, हर साल पढ़ें, हर महीने पढ़ें, हर वक़्त उसका अजर ही अजर है। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, ये सारी इबादत के साथ हम आधा घंटा, पौना घंटा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें भाई, दुआ करें, गिड़गिड़ा के दुआ मांगें। और ये तौबा के दिन हैं, तौबा की रातें हैं।
آج زلزلے دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سرعام دکھا رہے ہیں، اللہ پاک عذابات کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے بارش ہوئی ہے، آج موسیٰ خیل جانا ہوا، راستے میں دیکھا ہے کہ ساری فصل تباہ ہوئی پڑی ہے، فصل ختم ہو گئی ہے، دائیں بھی بائیں بھی ختم، فصل ختم ہو گئی ہے۔ کتنی محنت ہے زمیندار کی، اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندے کو عذاب دے، اللہ نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، اے اللہ کے نبی اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ تو تیرے بندے ہیں، یہ تو تیرے بندے ہیں۔ بھائی ہمارے لیے تو اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، قسم سے اگر یہ دعائیں نبی کی نہ ہوتی تو قسم سے اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیلیوں کو بندر اور خنزیر بنایا کہ نہیں بنایا؟ آج کسی کی صورت مسخ ہوئی ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ لوگ گناہ کرتے تھے، دروازے کے اوپر لکھا جاتا تھا فلاں ابن فلاں نے یہ گناہ کیا، دروازے پہ لکھا ہوتا تھا، صبح اٹھتے تھے یہ فلاں نے زنا کیا، یہ فلاں نے شراب پی، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ آج ہم گھروں میں، بازاروں میں، دکانوں پہ چھپ کے کہاں کہاں گناہ نہیں کرتے۔ آج کسی کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے، کسی کے گھر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں یہ، اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں کہ اللہ نے ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون کتنا گناہگار ہے۔ موت کے وقت پتہ چلتا ہے جب انتقال ہوتا ہے، اس وقت تو کتنے لوگوں کے انتقال ہو رہے ہیں۔ میرے چچا کا انتقال ہوا اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کیسی موت عطا کیا، جمعۃ الوداع جمعہ، پھر یہ ماہ رمضان اور مبارک جمعہ، اللہ جل شانہ نے موت، کتنے لوگ ایسے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج بھی ہمارے رشتہ دار مفتی آصف صاحب کے والد صاحب فوت ہوئے۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ، سارے روزے رکھے اور صبح سحری کے وقت چائے پی اور نماز پڑھی، آرام کیا اور 7:30 بجے تک انتقال ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے۔ رمضان کے اندر ایسے موتیں آتی ہیں، انما الاعمال بالخواتیم جیسے ہے کہ اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے، زندگی کا دار و مدار بھی اختتام پر ہے۔ دوستو یہ نہیں ہے، مطمئن نہ رہیں اپنی زندگی پر، کبھی بھی مطمئن نہ رہیں کہ میں مطمئن ہوں، نمازیں پڑھ کر اور اللہ کا نام لے کر اور نیک عبادات کر کے اور کیا کچھ کر کے ہم مطمئن پھرتے ہیں، بڑے خیر کے کام کر رہے ہیں جی، ہر وقت خوف اور امید کی زندگی گزاریں، پتہ نہیں ہے کس وقت کیا ہے، موت کے وقت کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہے، ہمارے کیا حشر ہوگا۔ اللہ پاک چاہے تو پکڑ لے، اللہ پاک چاہے تو مغفرت کر دے، اللہ پاک چاہے تو قبر کو ایسا کھول دے، ایسا وسیع کر دے کہ جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں۔ اللہ پاک بخشنے پہ آئے تو ایسے اللہ پاک بخشتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ قرآن کا معجزے ہیں، قرآن کی بہاریں ہیں۔ قرآن کے ساتھ ہم تعلق بنائیں، دینداری کے ساتھ تعلق بنائیں، علماء کے ساتھ محبت کریں، ان طلباء کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی گھروں میں، نسلوں میں علماء پیدا کرے گا، اپنے گھروں میں حفاظ پیدا کرے گا۔ اگر کسی عالم کی، کسی طلباء کی، کسی مدرسے کی، کسی کے بارے میں بھی اگر دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو گیا، حقارت آ گئی، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، پھر ہماری نسلوں کے اندر علماء حافظ پیدا نہیں ہوں گے۔ چھوڑ دیں پھر دیکھنا حفاظ اور عالم کو دیکھنا۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں حافظ نہیں ہیں، خاندان کے خاندان ایسے ہیں، جاہل کے جاہل بڑے ہو گئے، اور وہ لوگ، وہ گھرانے بھی ایسے ہیں کہ جن کے گھروں کے لوگ، کہ جن کے خاندان کے جب وہ مرتے ہیں تو ان کے پیچھے پتنی کتنے 20 15 اور کتنے حافظ عالم قاری پیدا ہوئے تھے۔ یہ تو اللہ جل شانہ کی تقسیم ہے بھائی۔ جو بھی دین کے ساتھ، علماء کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ، مدارس کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ اس کے گھروں کے اندر حافظ پیدا کرے گا، حافظ پیدا کرے گا، پکی بات ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، انشاءاللہ علماء کے ساتھ محبت کریں گے،
اور نمازیں جیسے رمضان شریف کے اندر پڑھی ہیں بھائی، صرف رمضان کے اندر تو صرف نماز فرض نہیں ہے، سارا سال فرض ہے بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز، ارادہ کرتے ہیں جی، عزم ہے انشاءاللہ جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھنی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے بھائی، ایک پارہ پڑھ لیں، آدھا پارہ پڑھ لیں، بہت زیادہ مصروف ہیں، ایک پاؤ تو پڑھ سکتے ہیں روز کا بھائی، ہماری صبح اس حالت میں اندر ہو کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن نہ کھولیں، ایسا نہ ہو بھائی، قرآن مجید کی تلاوت لازمی کریں بھائی، لازمی تلاوت کریں، اور صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کریں، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جنت کے حصول کا سبب ہیں انشاءاللہ، تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے ختم کی ہے، دعا کر لیں گے، ختم قرآن کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالی اس وقت قریب ہیں جی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کا فرمان ہے کہ میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، جتنا مانگیں گے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بڑے قریب ہو کے سنتے ہیں۔ پھر یہ راتیں ایسی ہیں کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں دعائیں ہوتی ہیں وہاں بھی آمین کہتے ہیں، آج فرشتے ہیں، بے شک ہیں جی، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جبریل امین کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ کمزور ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ ہم پہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرما دے، اے اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما دے، یا اللہ جہاں جو قرآن مجید پڑھا گیا اے اللہ اپنی برگاہ میں قبول فرما، جنہوں نے یہاں قاری صاحب کا سنا ہے، اور یا اللہ جو پیچھے سامع تھے ان کا یا اللہ قرآن مجید سننا، تراویح پڑھنا، قاری صاحب کا پڑھانا، اے اللہ اپنی برگاہ میں قبول فرما، شیان شان اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما، اے اللہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، گناہ بڑی نحوست ہے، اے اللہ گناہ ایسی نحوست ہے، نیک عمل کا حصول چھن جاتا ہے، نیک عمل کے اندر انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، نیک عمل کا انسان چھوڑ دیتا ہے نیک عمل کو، گناہ ایسی نحوست ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے رکھ، اے اللہ گناہ کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمیں نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو نیک بنا دے، اے اللہ ہماری عورتوں کو نیک بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے، عامل قرآن بنا دے، حامل قرآن بنا دے، قرآن والوں سے محبت کرنے والا بنا دے، یا اللہ جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں قرآن کی برکت سے آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ ختم قرآن کا موقع ہے، یہ مبارک راتیں ہیں، یہ مبارک مجلس ہے، یہ مبارک محفل ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ تو سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ جتنے لوگ ابھی فوت ہوئے یا اللہ آج جو بھائی فوت ہوئے، اے اللہ جو ہمارے چچا فوت ہوئے اور جو عزیز و اقارب جتنے یا اللہ یہ بھائی بیٹھے ہیں ان کی عزیز و اقارب رشتے دار اڑوس پڑوس جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، ہمیں بھی قبر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو مسلمان کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ وہ کٹ چکے ہیں، یا اللہ ان پہ کتنے ظلم ڈھائے چکے ہیں، اے اللہ عورتیں ختم ہو گئی، مرد ختم ہو گئے، بچے ختم ہو گئے، پورا ملک تباہ ہو گیا، اے اللہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں تو اس سے مانگ سکتے ہیں، اے اللہ ہم جا نہیں سکتے،
اے اللہ اس موقع پر ہم ان کو یاد رکھتے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اے اللہ یا اللہ اس مبارک محفل کی برکت سے یا اللہ ان کی مدد فرما دے، غیب سے مدد فرما دے، کوئی ابابیل نازل فرما دے، کوئی فرشتوں کو بھیج دے، اے اللہ اپنی غیبی یا اللہ مدد ان کے اوپر فرما دے، اے اللہ جتنے لوگ امداد بھیج رہے ہیں وہاں پہنچ رہی ہے، یا اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، عزت میں، ابرو میں یا اللہ برکتیں عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے، قرآن کی محبت کرنے والا بنا دے، اس مسجد کو آباد فرما دے، اس مسجد والوں کو آباد فرما، ان کے گھر والوں کو آباد فرما، اے اللہ جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، معاونت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، اس مدرسے کے ساتھ معاونت کرنے والے ہیں، یہ اللہ تو سب کا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، معاونت قبول فرما، جو بچے پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کو یا اللہ نیک اور لائق بنا، اپنے یا اللہ اساتذہ کا اور ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ یا اللہ اس مدرسے کو دن دگنی یا چگنی نصیب فرما، اس مسجد کو آباد فرما، میرے دوست احباب بھائی یا اللہ میری مسجد سے دوست آئے بیٹھے ہیں اور جہاں بھی یا اللہ جہاں سے بھی میرے دوست آئے ہیں یا اللہ اس مسجد کو آباد کیا، اس محفل کے اندر آئے ہیں یا اللہ شایان شان ان کو اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ اس محفل کی یا اللہ برکتیں ان کو عطا فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جن کے رشتوں کے مسائل ہیں گھروں میں بچوں کے اے اللہ تو ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، اے اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما لے، جو مانگے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے عطا فرما، معتکفین یا اللہ جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں یا اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، جو یا اللہ جہاں بھی جس مسجد میں بیٹھے ہیں ہمارے بھائی سب کا بیٹھنا قبول فرما، ان کی عباداتیں قبول فرما، یا اللہ ان کا قرآن کا سننا پڑھنا، ان کی نوافل سحری افطاری ان کی خدمت کرنے والے سب کو قبول فرما، اے اللہ یا اللہ ہم سب کو قرآن والا بنا، قرآن کی محبت نصیب فرما، مفتی محمد اسامہ صاحب اے اللہ ان کے بھائیوں کو ان کے والدین کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما، زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی خدمتیں قبول فرما، یا اللہ اور جتنے بھائی یہاں پہ جو مسجدیں آباد کرنے والے ہیں یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ساری بھلائیاں مانگتے ہیں ہم سب کو عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔